قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. کھلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا, گھر میں نہیں ہوگا. جبکہ حافظ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے خلا مانگتی ہے, شوہر اس کو پرسنلی خلا دے دیتا تو بھی ہو جائے گا. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے. دونوں اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے کیا ہے, جبکہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تحقیق کے بعد جواب دے رہے ہیں. تو اہل حدیث کا کوئی ایک موقف ہو تو آدمی کہے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. دو تین بیٹھے ہوں گے نا, پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے, آپس میں لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق. ایک طرف آپ صبح و شام کہتے ہیں بخاری کی حدیثیں متفق علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں شاذ. تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائیڈ افیکٹ تو دیکھو, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو. جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. کیونکہ قاری خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق, مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا, او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے. ان کا ایک کلپ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے کہ بعض لوگ خلا کے مسئلے میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں. معروف موقف ہے. باقی ٹھیک ہے, جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں, ٹھیک ہے. جو حنبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, وہ ان کے پروسیجر کو فالو کر لیں. اس میں میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ اسٹرکٹ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ فتوے لگانا شروع کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے, اور پھر اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ یک طرفہ خلا جو عدالت دے دیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. اس پہ نیچے کافی لوگوں کے کمنٹس ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب آپ نے تو دل خوش کر دیا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور فتویٰ بہت معروف ہے کہ یہ جو فدیہ ہے, یعنی عورت فدیہ دے کے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اور اسی طرح دوسرے فقہاء صحابہ کا یہ موقف تھا, اور جو حدیث کی بنیادی مصادر ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ, السنن الکبریٰ ہے, اسی طرح سے اور حدیث کے مصادر ہیں, وہاں باقاعدہ چیپٹرائزیشن آپ کو مل جاتی ہے بعض حدیث کے مصادر میں کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا طلاق کے علاوہ ہے. اس میں صحابہ اکرام کے فتاوی ہیں, اسی طرح سے اور اہل علم کی آراء موجود ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ میجورٹی فقہا کا موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہی ہے, یا ہمارے یہاں حنفی فقہا یہی کہتے ہیں کہ عورت نے اگر خلا کا کیس دائر کیا ہے تو مرد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے طلاق دے تو پھر علیحدگی ہوگی. لیکن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے. تو گویا جو خلا یافتہ عورت ہے اس کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. فقہ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ خلا بھی عورت کو مل سکتا ہے. طلاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں خلا ہوا تو اگر وہ دوبارہ ان کے درمیان شادی ہوگی تو مرد کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا, اور جمہور علماء کے نزدیک اگر دوبارہ شادی ہوگی تو مرد کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا, کیونکہ وہ کہتے ہیں خلا بھی کیا ہے, 1 طلاق کنسیڈر ہوگی جمہور کے نزدیک. باقی فقہ حنبلی میں بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا, اور باقیوں کے نزدیک بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا. حافظ صاحب نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا ہے. اس لیے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا, میں نے جو انجینئر علی مرزا کے خلاف پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا ہے وہ کائنڈلی آپ سن لیجئے. ویسے بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, تو بھائی تحقیق تو پھر پوری کرو نا. آپ تحقیق تو آپ پوری کریں کسی مسئلے پر. آپ کے لیے تو تحقیق اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مجتہد ہیں, آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے.
تو مجتہد تو پوری ڈیپتھ میں جا کے ایسے کلیئر کر کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ پھر جا کے یہ کہلا سکتا ہے کہ میں محقق ہوں، میں مقلد نہیں ہوں. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جب تک مرد راضی نہ ہو عورت خلا نہیں لے سکتی. اور یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ویسے بھی واضح ہے. اچھا انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر عدالت نہیں آتا، مرد عدالت نہیں آتا تو عورت کیا کرے. مرد اگر عدالت نہیں آتا، پہلی بات عدالت پولیس بھیج کے اس کو اٹھوا کے لائے. عمران خان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا عدالت نے؟ پورے وزیر اعظم کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن ہے، میاں کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو عدالت پہ زور لگاؤ کہ لے کر آؤ اس کو عدالت میں. دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر خلا نہیں، پھر دیکھا جائے گا یہ مرد ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر عورت ثابت کر دیتی ہے دلائل سے، گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، تو پھر تنسیخ نکاح یک طرفہ ہو سکتا ہے. اس میں پھر 2 رائے ہیں. دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو الزامات مجھ پہ لگے ہیں وہ میں نے مان لیے ہیں، یعنی میں ظالم ہوں مان لیا ہے، تو اس کا یہ اقرار سمجھا جائے گا. تو مرد کا اگر ظالم ہونا ثابت ہو جائے مخصوص نوعیتوں کے ظلم میں وہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت نکاح کو یک طرفہ بھی ختم کر سکتی ہے. جبکہ جامع الرشید کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں مان لیا. وجہ اس کی ہے کہ مرد کو پتا ہے جانے کے بعد بھی عورت کو عدالت نے خلا تھمانا ہی ہے، نہیں جانے کے بعد بھی تھمانا ہے. تو میرے جانے نہ جانے سے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میں جا کے بلا وجہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ تو اس لیے نہ جانا نقول نہیں سمجھا جائے گا. نقول کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا گویا اس نے، قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی وہ مان لیا کہ میں ظالم ہوں. تو جامع الرشید کہتا ہے کہ بھائی نہ جانا نارملی حالات میں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہوں، لیکن جو قانون لا پاکستان میں چل رہا ہے اس میں یہ کہ شوہر آئے یا نہ آئے، شوہر خلا پہ راضی ہو یا نہ ہو، باہر صورت عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. تو جب اس کو پتہ ہے میرے جانے سے بھی پکڑانی ہے، نہیں جانے سے بھی پکڑانی ہے، جاؤں گا تو وکیلوں کا خرچہ ہوگا، چک چک پخ پخ ہوگی، نہیں جاؤں گا تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ. تو ایسی صورت میں نہ جانے کو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے جو اس پہ لگے ہیں؟ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں، جس کو جس رائے پر اعتماد و فتویٰ لے. لیکن حافظ صاحب آپ یہ تو سوچو کہ مرد پہ کا ظالم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اور پھر بھی عورت یک طرفہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہے. یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے فقہ کے بھی خلاف اور اہل حدیث علماء کے بھی خلاف. آپ نے جس اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا ہے وہ تو ابھی کے ہیں. علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیتے اور جتنے اہل حدیث علماء ہیں، ہم نے تو اہل حدیث کے مدارس کے فتاوی پڑھے کہ یہ خلا کالعدم ہے. لیکن مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی رائے ہر دور میں ہر شخص کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے. اور وہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے خلا دے، اس کو خلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے خلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا تو یہ خلا نہیں ہے. خلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. میاں بیوی آپس میں خلا کے ایگریمنٹ عدالت کے بغیر نہیں کر سکتے. جبکہ حافظ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے خلا مانگتی ہے، شوہر اس کو پرسنلی خلا دے دیتا تو بھی ہو جائے گا. جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے. دونوں اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے کیا ہے، جبکہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تحقیق کے بعد جواب دے رہے ہیں. تو اہل حدیث کا کوئی ایک موقف ہو تو آدمی کہے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. 2-3 بیٹھے ہوں گے نا، پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق. اب ایک بولے گا مسفل کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے اس کے بعد
جب بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے؟ اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے، میں بولتا 100% غلط ہے، ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے، تو ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ، جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ۔ ہم تو ہیں بے پیرے لوگ، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بے مرشد لوگ ہیں، تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ بچہ مفتی ہے، ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دے گا۔ ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ عمر صدیق صاحب کو لے جائیں۔ اب ٹھیک ہے، عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں، لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے، تو دوسرے کیا مانیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے۔ فقہ حنبلی میں بھی ہے، المغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے، اس کے مکتبہ تراث کے جو مشہور مکتبہ ہے نا، تو مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہے ولا یفتقر الخلع الی حاکم، خلا جو ہے حاکم کا محتاج نہیں ہے، یعنی شوہر سے بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے۔ نص علیہ احمد فقال یجوز الخلع دون السلطان، رواہ البخاری، آگے بخاری کی دلیل ہے کہ کورٹ کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ آگے اس میں لکھا ہے کہ عقلی دلیل دی ہے ولی انہ معاوضۃ، یہ عقد معاوضہ ہے جو جانبین سے ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ولی انہ قطع عقد بالتراضی اشبہ الاقالہ، کہ یہ دونوں کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے، یعنی نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا، تو اس کو دونوں کی رضامندی سے ختم کرنے کا نام ہے۔ تو مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، تو میں نے ویسی ایک حوالہ دے دیا آپ کے سامنے، دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ ولا يفتقر الخلع الى حاکم نص علیہ احمد، اس میں حاکم کے، یہ قاری خلیل پر رد ہے، وہ کہتے ہیں نا حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ خیر قاری خلیل تو فقہ حنبلی کو نہیں مانتے، باقی فقہ حنبلی کی اس کتاب میں لکھا ہے ولی انہ معاوضۃ، یہ عقد معاوضہ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کالبیع والنکاح، یہ بیع اور نکاح کی طرح ہے، جیسے بیع دونوں طرف کی رضا سے ہوتی، نکاح دونوں طرف کی رضا سے ہوتا۔ آگے لکھ رہے ہیں ولی انہ قطع عقد بالتراضی، یہ آپس کی رضا مندی سے ایک ایگریمنٹ کو، یعنی نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنا، تو یہ خود ایک جدید ایگریمنٹ ہے۔ تو فقہ حنبلی میں بھی میاں بیوی کی مرضی کے بغیر، دونوں کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، جج اخپل طریقے سے اپنے طور پر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا۔ زبیر صاحب چونکہ ہیں اچھے اخلاق کے اور علماء کا احترام کرنے والے ہیں، مقصد کسی کی ذات پہ طنز نہیں ہے، تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں یک طرفہ عورت نے عدالت سے خلا لے لیا، یا تو ظالم ہونا ثابت کرے، وہ ایک الگ چیز ہے بالکل، اور صرف دعوے برائے دعوے نہ ہو، گواہوں سے ثابت کرے، گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے، تو ثابت کرتی ہے ظالم ہونا، اور وہ ظلم ایسا ہو کہ تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ تو ہم تو اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم کہتے ہیں عدالت خلا کا لفظ استعمال کرے، لیکن ہم پھر بھی عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو تنسیخ قرار دے دیتے ہیں کہ چلو یار عدالت سے لفظ میں غلطی ہو رہی ہے، لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے، یا میاں ہی پسند نہیں ہے، غفار بھائی پسند آ گئے، سلیم بھائی پسند آ گئے، تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ خلا دے دے، یہ نہیں ہوتا۔ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں، دعویٰ یہ ہے، اور تحقیق کا یہ عالم ہے، آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا، کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا، اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ
دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یہ خلا چونکہ ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ کبھی بھی دو پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سارے دلائل جو میں نے 1.5 گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ایسے ہی ایک بات چلا دی. اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے بیوی گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی یک طرفہ خلا کا حق دے دیا کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ایک یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی, یہ تو ایک یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لو اور میں جا رہی ہوں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں, اس سے بچے پیدا کروں, ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, تو کوئی کرے گا, بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار اس کو تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھو, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اتنی یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو. اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی. بھائی یہ والے وسیم نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, غفار صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی. تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے. کیونکہ قاری خلیل الرحمان اہل حدیث, وہ محقق مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا, محققین کا چلتا ہے. حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, بہت اچھے اخلاق کے ہیں, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے, محقق ہیں کہ بھئی عورت کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے. وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس پہ وہ دوبارہ سن لیں. تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے؟ میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو. یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح و شام کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے متفق علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ شاذ ہیں. فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقہا ان کو جدا کر دو. تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے, شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر, ختم. باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک. جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت 1 حیض ہے, جمہور کے نزدیک عدت 3 حیض ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ 1 حیض ہے یا 3 حیض ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس پہ چاروں امام متفق ہیں, اس پہ قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی, ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے. انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا, تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے؟ اس پہ ہو سکتا ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی. بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے. اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا, مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا. باؤنڈ ہوتی ہے وہ, باؤنڈ. تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں, تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ اسیروں کی طرح سمجھتی ہے, قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے, اس کو محبت نہیں ہے. تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے. فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے, یہ جانبین کا معاہدہ ہوگا.
تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی چاروں اماموں کی یہی رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ خلا نہیں ہوتا, یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے یہ. خیر, تو اور پھر عجیب بات ہے, اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا, عورت کے لیے آسان ہو گیا. صحیح ہے نا؟ مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل؟ وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا, وہ پاکی کے ایام میں دے گا, ہم بستری بھی نہ کی ہو, ایک طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا, رجوع کا حق ہوگا, اگلے توہر میں دوسری دے گا, تیسرے توہر میں تیسری دے گا. مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے, اور عورت پہ کیا ہے, جائے کیس کرے, اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائیں. تو یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ واٹس گوئنگ آن؟